نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. پارہ نمبر 12 سورہ ہود، رکوع نمبر 9، آیات نمبر 102، 103، 104، 105، 109 تک. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح پکڑنا ہے آپ کے رب کا، اذا اخذ القرى، جب بستیوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمۃ، اور وہ ظلم کرتے ہوتے ہیں، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کا پکڑنا دردناک ہے، سخت ہے. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرۃ، جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو. ذالک یوم مجموع لہ الناس، جس میں تمام آدمی انسانیت جمع کیے جائیں گے. وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہوگا جو سب کے حاضری کا دن ہے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے ہیں مگر تھوڑی سی مدت کے لیے. یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جس وقت وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس الا بإذنہ، تو کوئی شخص اللہ کے اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا. فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے، وَسَعِيدٌ، اور بعض ان میں سے نیکبخت ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، پس جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور ان کے لیے چیخنا ہوگا، داڑنا ہوگا. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک قائم رہے آسمان و زمین. الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو کچھ چاہے پورے طور پر کر سکتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، اور جو لوگ خوشبخت ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جب تک آسمان و زمین قائم ہے مگر جو چاہے تیرا رب. عطاء غیر مجدود، غیر مقطوع، عطاء یہ بخشش ہے، غیر مجدود جو غیر منقطع ہوگی. فلا تکو فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء،
پس آپ نہ رہے شک میں جن چیزوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ عبادت نہیں کرتے مگر ویسا ہی جیسا کہ عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کو پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ مذکورہ آیتوں میں گزشتہ امتوں کے واقعات میں اس شخص کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، یعنی جو تذاکیر ثلاثہ ہے، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کی بنیاد پر، اللہ کی قدرتوں کے اساس پر اللہ کو یاد کرنا، عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، ہدایت تلاش کرنا اور ضلالت سے گریز اور پرہیز کرنا۔ دوسرے نمبر پہ تذکیر بایام اللہ ہے، گزشتہ امتوں کے واقعات، امم سابقہ کے واقعات پر نظر رکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنا، نصیحت حاصل کرنا، تذکیر حاصل کرنا، اللہ کے قربت حاصل کرنا، اور بغاوت سے پرہیز کرنا۔ اور ایک ہے تذکیر بما بعد الموت، کہ ہم نے ایک دفعہ مرنا ہے، برزخ ہے، حشر ہے، اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، قیامت ہوگی، دوزخ ہے، جنت ہے، پل صراط ہے۔ تو قیامت کے احوال کو سامنے رکھ کر اللہ کے خوف خداوندی دل میں بٹھانا، نصیحت حاصل کرنا، پن حاصل کرنا، وعظ اور عبرت حاصل کرنا، یہ ہے تذکیر بما بعد الموت، اور کفر و شرک سے پرہیز اور گریز کرنا۔ ظاہر ہے کہ گزشتہ امتوں کے واقعات سے وہ لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، وہ لوگ سبق حاصل کرتے ہیں جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہو، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اور ظاہر ہے کہ قیامت کے دن سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جمع ہونا ہے، سب لوگوں کی حاضری کا دن ہوگا، اور اس حاضری میں کوئی شخص غیر حاضر ہو بھی نہیں سکتا۔ ذالک یوم مشہود، بلکہ لازماً اور ضرور بے ضرور اس میں حاضری ہوگی، اور پورے عالم انسانیت کی، جنات کی حاضری ہوگی۔ لیکن اگر قیامت میں قدر تاخیر ہو رہی ہے تو وہ تاخیر بھی تھوڑی مدت کے لیے ہے، جس کا متعین علم تو اللہ کے علم میں ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، قیامت لازماً قائم ہو، اور یہ دراصل ان جاہلانہ ذہن رکھنے والوں کے جواب ہے، ان جاہلوں کے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال گزرنے کے بعد، اور سینکڑوں سال سے ہم سن رہے ہیں کہ قیامت ایک دن آئے گی، ابھی تک تو آئی نہیں ہے۔
اور اس بات کی بنیاد پر قیامت، یوم الجزاء، بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، بھی جلدی مت کرو، قیامت مرنا ہے تو پھر قیامت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ تاخیر عدم وقوع کی دلیل نہیں ہے، بلکہ تاخیر سے عدم وقوع سے تعبیر کرنا یہ جہالت ہے، سفاہت ہے، دلالت ہے، گمراہی ہے۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ انہیں اسی دن کے لیے مؤخر فرما رہے ہیں جس میں آنکھیں پٹی رہ جائے گی، تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم وافئدتہم، اور ان کی نظریں اس طرف واپس نہیں لوٹے گی، اور ان کے دل بالکل وافئدتہم ہوا ہو جائیں گے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس وقت وہ دن آئے گی یا وہ دن آ جائے تو کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ ابتدائی وحلت میں جب قیامت کے ابتدائی حالات ہوں گے، جب سور پھونکا جائے گا، لوگ حیران اور پریشان بے ہوش ہو جائیں گے، اسی وقت ایسی ہیبت ہوگی کہ کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی کہ میں کیا بولوں، کسی کو کھڑا ہونے کی ہمت نہیں ہوگی بھائی۔ اور جب حساب کتاب بروز قیامت شروع ہوگی تو بولنے والوں کو بولنے کی اجازت دی جائے گی، اور انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے، بلکہ ہر شخص کو اس کا اچھا عمل اور برا عمل وہ دکھایا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور قیامت کے دن حضرات انبیاء علیہم السلام، شہداء، علماء، وہ اجازت ملنے کے بعد سفارش بھی کریں گے، اور اس کے بعد حاضرین محشر دو قسم پر ہوں گے، کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، شقی ہوں گے، کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے۔ بدبختوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جس میں چیخ و پکار ہوگی۔ زفیر کا ترجمہ، شہیق کا ترجمہ تو ہم نے چیخنا، داڑنا، چیخ و پکار سے کیا، لیکن دراصل زفیر گدے کے ابتدائی آواز کو کہتے ہیں۔ جب گدا آواز نکالتا ہے تو ایک اس کی ابتدائی سٹیپ ہوتی ہے، جب سٹارٹ لیتا ہے وہ تیز ہوتی ہے، اور پھر آخر میں بالکل سلو موشن میں ہو جاتا ہے۔ تو زفیر گدے کی ابتدائی آواز کو کہتے ہیں، اور شہیق گدے کی آخری انتہائی آواز کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ میں ان بدبختوں کی آواز گدوں کی طرح ہوگی، اور نیک بخت لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں ہمیشہ ہوں گے، اور یہ عطا ہے جو غیر منقطع ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا۔ اور پھر خطاب کیا عالم انسانیت کو، خطاب تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن تعلیما للامہ، لورتا توایم ان گورے تیوارا فلا تکو فی مریت۔ جو لوگ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے ہیں،
ان کی سزا کے حوالے سے آپ شک شبہ میں نہ رہے۔ ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد بھی اللہ کے بغیر غیر کی عبادت کرتے تھے۔ جو کچھ جس نے بھی دنیا میں کیا، قیامت میں اس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ بہرحال قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، بدبخت اور نیک بخت۔ بدبخت اہل کفر ہوں گے، نیک بخت اہل ایمان ہوں گے۔ اور سورہ شورى کی آیت ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ کافر کو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر ہوگی، کافروں کو جہنم ملے گی، اور ایسی جہنم ملے گی سورہ بقرہ میں ہے وما هم بخارجین من النار، کافر کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ اور اہل جنت کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا، جنت میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سورہ حجر میں ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ جنت میں تکاوٹ ہوگی اور نہ ان کو نکالا جائے گا۔ اور سورہ کہف میں ہے خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جب سب اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے تو دوزخ اور جنت کے درمیان مینڈے کی شکل میں جو ہے وہ موت کو لا کر ذبح کیا جائے گا، اور یہ ندا ہوگی کہ یا اہل الجنت خلود لا موت و یا اہل النار خلود لا موت۔ رواہ البخاری جلد 2 صفحہ نمبر 691 و رواہ مسلم جلد 2 نمبر 382۔ آیت نمبر 106 اور 107 میں اہل شقاوت اور اہل سعادت کی جزا کے بارے میں تو فرمایا کہ ما دامت السماوات والارض، اب دراصل اس وقت تو زمین و آسمان تو اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، وہ سورج بھی نہیں رہے گا یہ دنیا والا، یہ چاند بھی نہیں رہے گی، یہ پہاڑ بھی نہیں رہیں گے، یہ دن رات پھر کیسے متصور ہوگی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ دراصل یہ اہل عرب کے محاورہ کے موافق ہے، مطابق ہے۔ اہل عرب کے نزدیک آسمان و زمین کا ذکر بطور دوام اور استمرار ہوا کرتا ہے۔ اہل عرب جو یا عرب میں بھی کسی بھی زبان میں، ہمارے پشتو میں، اردو میں، پنجابی میں، وہ پنجابی میں کہتے آسمان نیچے اونین، پشتو میں کہتے کہ آسمان لاندے راشی یا بھیم نمانم۔ مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ دوام پر، استمرار پر دلالت کرتے ہیں جب آسمان و زمین کا ذکر، متقابلین کا ذکر کیا جائے۔ اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے جنت اور دوزخ کے آسمان مراد ہوں گے۔ الا ماشاء اللہ میں یہ فرمایا مفسرین کے ہاں یہ تفصیلی بحث ہے کہ استثناء متصل ہے یا منفصل ہے۔ علامہ بغوی نے معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 402 میں فرا کا قول جو ہے نقل کیا ہے کہ یہ خلود سے استثناء ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہے تو اہل دوزخ کو دوزخ سے اور اہل جنت کو جنت سے نکال لیں گے، لیکن وہ نکالیں گے نہیں، کیونکہ ہر فریق کے خلود اور دوام کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اور فرا کے اس قول کو صاحب روح المعانی نے بھی بحوالہ امام بغوی نقل کیا ہے، اور بعض اہل علم کا قول ہے۔ اور ہمارے شیخ حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، اور ہمارے دوسرے شیخ مولانا ڈاکٹر شیخ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ ما دامت السماوات والارض، بے شک متقدمین مفسرین کے نزدیک دوام اور استمرار کا نقطہ ہے اس میں، لیکن بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص یہ مت سمجھے کہ دوزخیوں کو عذاب دینا
اور جنتیوں کو جنت میں نعمت عطا فرمانا یہ اللہ کے ذمہ واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ اس میں اللہ کی مرضی اور مشیت کا عمل دخل ہے۔ لہذا یہ جو مشیت ہے مومنین کا جنت میں یا کافرین کا دوزخ میں، اس میں اللہ کی مشیت کا عمل دخل ہے۔ الا ما شاء ربک کا مطلب یہی ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔